بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم حضرات، آج میں آپ حضرات کے سامنے جس موضوع پر بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے دو نمازوں کو ایک وقت میں جمع کرنا، یعنی الجمع بین الصلاتین، دو نمازوں کو ایک وقت میں جمع کرنا۔ دو نمازوں کو ایک وقت میں جمع کرنے کی دو صورتیں ہیں، ایک حقیقی اور ایک صوری۔ حقیقی یہ ہے کہ ظہر کی نماز پڑھی اور اس کے ساتھ ہی عصر کی نماز پڑھ لی۔ مثال کے طور پر ظہر کا وقت 1 بجے شروع ہوتا ہے، تو کسی شخص نے 1 بجے ظہر کی نماز پڑھی اور 1:05 پر یا 10 منٹ پر عصر کی نماز پڑھ لی۔ اسی طرح کسی شخص نے عصر کی نماز پڑھی، مغرب کی نماز پڑھی، اور مغرب کی نماز مثال کے طور پر 5 بجے ہے، تو 5 بجے اس نے مغرب کی نماز پڑھی اور 5:05 یا 10 منٹ پر عشاء کی نماز پڑھ لی، تو یہ جمع حقیقی ہے۔ اسی طرح جمع سوری یہ ہے کہ ظہر کے وقت کو مؤخر کر دیا جائے اور عصر کو اس کے اول وقت میں پڑھا جائے۔ مثال کے طور پر ظہر کا وقت 1 بجے شروع ہوتا ہے اور 3 بجے ختم ہوتا ہے، تو کوئی شخص اس طرح کرتا ہے کہ ظہر کو مؤخر کر دیتا ہے، اور جب عصر کا وقت قریب ہوتا ہے، یعنی 3 بجے اگر عصر کا نماز شروع ہوتی ہے تو وہ 5 منٹ کم یا 10 منٹ کم ظہر کو پڑھتا ہے، اور اس کے بعد فوری طور پر جب عصر کا ٹائم شروع ہوتا ہے 3 بجے کے بعد، تو وہ عصر کی نماز بھی ساتھ پڑھ لیتا ہے۔ اسی طرح کوئی شخص مغرب کی نماز کو مؤخر کرتا ہے، اور اس کی مثال اس طرح ہے کہ مغرب کا وقت مثال کے طور پر 7 بجے شروع ہوتا ہے اور وہ ٹائم ختم ہوتا ہے 7:30 بجے، یا 8 بجے ختم ہوتا ہے 1 گھنٹے میں، تو آدمی جو ہے نا مغرب کی نماز کو مؤخر کرتا ہے اور اس کو 8 بجے کے قریب لے جاتا ہے، اور 5 منٹ کم جو ہے وہ مغرب پڑھتا ہے، اور اس کے بعد سلام پھیر کے 1-2 منٹ کے بعد جب عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے تو وہ ساتھ ہی عشاء کی نماز پڑھ لیتا ہے، تو اس کو جمع سوری کہتے ہیں۔ اس میں کسی بھی امام کا اور کسی بھی فقیہ کا اختلاف نہیں ہے کہ کوئی شخص اگر اس طرح کرتا ہے تو وہ بالکل نماز درست ہے اور یہ جائز ہے۔ سارا اختلاف جو ہے وہ جمع حقیقی کے اندر ہے، یعنی ظہر کے نماز کا وقت ہوا اور نماز ظہر کے ساتھ ہی عصر کی نماز پڑھ لی، یا مغرب کا وقت ہوا اور مغرب کے وقت میں ہی عشاء کی نماز پڑھ لی، تو یہ جمع حقیقی ہے۔ اس میں امام شافعی اور امام مالک جو ہے وہ اس کو جائز سمجھتے ہیں، کہتے ہیں اس طرح کیا جا سکتا ہے، لیکن امام ابو حنیفہ، امام محمد، امام یوسف، حضرت حسن بصری رحمہم اللہ، وہ کہتے ہیں یہ حقیقی کسی طور پر بھی نہ سفر میں جائز ہے، نہ حضر میں جائز ہے، اور نہ مرض میں جائز ہے، کسی صورت میں بھی اس طرح حقیقی طور پر نمازوں کو اکٹھے پڑھنا کسی طرح بھی جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ قرآن حکیم کے اندر کہا گیا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یعنی تمام نمازوں کے اوقات مقرر کر دیے گئے ہیں، کوئی بھی نماز اپنے وقت سے پہلے نہیں ہو سکتی۔ ظہر کا وقت 1 بجے شروع ہوتا ہے تو کوئی آدمی 11 بجے ظہر نہیں پڑھتا اور نہ ہی پڑھ سکتا، ابھی ٹائم ہی نہیں ہوا۔ اسی طرح عصر کا ٹائم 3 بجے شروع ہوتا ہے تو کوئی شخص بھی 1 بجے عصر کی نماز نہیں پڑھ سکتا، تو یہ حقیقی طور پر یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ ہاں سوری ہے کہ وہ اس کے لیے وہ احادیث جو ہے وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور وہ بیان کرتے ہیں، یہ اسی طرح کی حدیث میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا عجل به السیر یوما جمع بین الظہر والعصر واذا اراد السفر لیلة
जमा बैन al-maghrib wal-isha व युअखिरु ज़ुहरा इला अव्वल वक्त al-असर फ़यजमअ बैनहुमा व युअखिरु al-maghrib हत्ता यजमअ बैनहुमा व बैन al-इशा हत्ता यग़ीबु अश-शफ़क़। यानी जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र का इरादा फरमाते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो नमाज़ों को इकट्ठा पढ़ लेते, यानी ज़ोहर असर को जमा फरमाते, ज़ोहर को अव्वल वक़्त असर तक मौखर करते और फिर दोनों को जमा करके पढ़ते, और मगरब को मौखर करते यहाँ तक कि मगरब इशा को जमा फरमाते। इसी तरह एक और हदीस आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ये मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा के अंदर है, आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा क़ालत कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी सफ़री युअखिरु ज़ुहरा व युक़द्दिमुल असरा व युअखिरुल मग़रिबा व युक़द्दिमुल इशा सुम्मा हाज़ा अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाहु अन्हुमा अयज़न क़द रवैना अन्हु ar-रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नहु कान यजमअु बैन as-सलातैन फ़ी सफ़र। यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दो नमाज़ों को जमा करने का इरादा फरमाते सफ़र में तो ज़ोहर को मौखर करते असर तक, और असर को फिर मुक़द्दम करते, और मगरब को मौखर करते, इशा को मुक़द्दम फरमाते। यानी ज़ोहर को असर तक ले जाते, और जब असर का वक़्त होता उसके करीब होता तो उससे पहले ज़ोहर पढ़ लेते और फिर उसके बाद असर पढ़ लेते। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मगरब को मुअख्खर करते यहाँ तक कि इशा का करीब हो जाता, वक़्त जो है वो करीब हो जाता, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मगरब को पढ़ते और इशा उसके बाद इशा पढ़ लेते। तो ये जो जमा सूरी है ये सफ़र में भी हो सकती है और हज़र में भी, यानी आदमी मुकीम है और वो इस तरह वो भी इस तरह कर सकता है, इसमें कोई इख्तलाफ नहीं। तो इसी तरह एक और, हाँ, ये जमा सूरी का सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन का भी इस पर अमल था। ये मैं एक हदीस आप के सामने पेश करता हूँ। अन अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाहु अन्हु फ़ी हज्जतिन फ़कान युअख्खिरु ज़ुहरा व युअज्जिलुल असरा व युअख्खिरुल मग़रिबा व युअज्जिलुल इशा व युस्फ़िरु बिसलातिल ग़दाति व जमीउ मा ज़हबना इलैहि फ़ी हाज़ल बाबी मिन कैफ़ियतिल जमअ बैन अस्सलातैन। वो ये है, अब्दुर्रहमान इब्न यज़ीद कहते हैं कि मैंने इब्न मसूद रज़ी अल्लाह के साथ हज किया। वो ज़ोहर को मौखर करते और असर को जल्दी पढ़ते, इसी तरह मगरिब को मौखर और इशा को जल्दी अदा फरमाते और फजर की नमाज असफार में अदा फरमाते। और ये जो है ये इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह, इमाम मोहम्मद, इमाम यूसुफ का भी यही मसलक है। जमा बैन अस्सलातैन में जमा सूरी मुराद है। जहाँ कहीं भी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना के अंदर उस वक्त ना खौफ था, ना वला मतर, ना बारिश थी और ना कोई ऐसी बात थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो नमाज़ों को जमा किया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हकीकी तौर पर जमा नहीं किया, उनका जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो नमाज़ों को जमा किया वो जमा सूरी है। यानी एक दफ़ा मैं फिर आपको बताता हूँ कि ज़ोहर को मुअख्खर कर देना, यानी ज़ोहर का टाइम अगर 1 बजे शुरू होता है तो उसको मुअख्खर कर देना, आखिर तक ले जाना असर के करीब, और असर के से पहले ज़ोहर पढ़ के और फिर उसका असर, इस तरह मगरिब को मुअख्खर कर देना और उसको इशा तक ले जाना और फिर उसके बाद इशा पढ़ना। तो ये सूरत जो है ये असल सूरत है और यही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इससे मुराद है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको सफ़र के अंदर भी इख्तियार फरमाया और कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको अपना हज़र के अंदर, यानी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुकीम थे उस वक़्त भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा किया। और किसी शख्स ने ये पूछा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात क्यों की थी, तो उन्होंने फरमाया कि उम्मत जो है मुशक्क़त के अंदर ना पड़े, उनके सामने एक बात हो, एक उनके पास बात हो कि जब कोई ऐसा मसला हो, जब आदमी सफ़र में हो और सफ़र कर रहा हो तो ये बड़ी मुश्किल है कि आदमी बार बार उतरे और बार बार उठ कर खड़ा होकर नमाज़ पढ़े, तो एक नमाज को मौखर करके उसको दूसरी नमाज तक ले जाए और दोनों नमाज़ों को इकट्ठा पढ़ ले।
تو یہ امت کو اس سے مشقت سے بچانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سہولت امت کے لیے بیان کی اور پیدا کی۔ تو اس سے مراد یہی ہے۔ تو آج کل دیکھا کئی لوگ جو ہے وہ ظہر کے اندر جو ہے وہ عصر پڑھ رہے ہوتے ہیں اور مغرب کے وقت عشاء پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ یہاں بھی ہم کئی دفعہ کسی مسجد میں جانے کے اتفاق ہوا تو انہوں نے ظہر کے ساتھ ہی عصر پڑھ لی اور مغرب کے ساتھ ہی ان کا عشاء کی نماز بھی ہو۔ تو یہ کسی طرح بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ ہر نماز کا ایک وقت ہے۔ جب نماز کا وقت ہوا ہی نہیں تو اس سے پہلے نماز کس طرح پڑھی جا سکتی ہے؟ اسی طرح جب نماز کا وقت گزر جاتا ہے تو نماز قضا ہو جاتی ہے، کیونکہ اس نماز کا وقت جو ہے وہ ختم ہونے کے بعد اس نے پڑھی ہے۔ اسی طرح جب تک کوئی ابھی اس کا وقت ہوا ہی نہیں تو وہ چیز انسان پر فرض نہیں ہوتی۔ جیسے رمضان روزے ہیں، ابھی چاند چڑھا نہیں تو اس کا انسان پر رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے۔ اسی طرح ابھی حج کے ابھی حج کا وقت آیا نہیں تو حج ابھی کسی پر فرض ہی نہیں ہوا۔ جب وقت ہوگا تو پھر وہ حج بھی فرض ہوگا، روزے بھی فرض ہوں گے۔ اسی طرح جب زکوٰۃ ہے، ابھی زکوٰۃ کا اس کا سال نہیں گزرا، اس سے پہلے وہ دے تو سکتا ہے لیکن ابھی اس پر فرض نہیں ہوئی، فرض اسی وقت ہوگی جب سال گزر جائے گا۔ تو ہر چیز کا وقت ہے، وقت سے پہلے کوئی چیز بھی ادا نہیں ہو سکتی، اور وقت جب گزر جائے تو پھر وہ چیز قضا ہوتی ہے۔ تو اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ جمع حقیقی جو ہے وہ کسی طرح بھی جائز نہیں ہے۔ جمع سوری کہ یعنی ظہر کو مؤخر کرنا عصر تک اور اس طرح مغرب کو عشاء تک مؤخر کرنا، تو اس بات کو جو ہے آپ حضرات ذہن نشین کر لیں اور اس کو آگے بھی پہنچائیں تاکہ جن حضرات کو اس بارے میں معلوم نہیں ان تک بھی یہ بات پہنچے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔